اسٹوڈینٹس انٹرپریٹیشن ایک ٹرکی ایریا ہے کیونکہ اس میں آپ جو فارمل کوالٹیز آف ورک ہیں صرف اس کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ جو اپنے رسپانسز ہیں ان کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں. تو اس میں بہت غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں آپ کی جو پرسنل بائسز ہیں وہ آنے کا امکان ہوتا ہے. تو انٹرپریٹیشن کے لیے ایکیڈیمکلی ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک تھیری کو ہم دیکھتے ہیں جس میں 18 پرنسپلز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. ان کو بیریٹس پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے. اس میں فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ آرٹ ورکس ہیو اباؤٹنس اینڈ ڈیمانڈ انٹرپریٹیشن. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرٹ ورک جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سرٹن اباؤٹنس ہوتی ہے. اباؤٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ریلیشن ٹو سم تھنگ ہوتا ہے. تو وہ ریلیشن شپ کو ڈسکور کرنا از بیسکلی انٹرپریٹیشن. یعنی کہ آرٹ ورک کے باہر آپ جب اس کی ایسوسیشن دیکھتے ہیں کسی کلچر کے ساتھ, ہسٹری کے ساتھ یا انڈیویجول کے ساتھ, تو وہ ایک ریلیشن شپ آپ ڈسکور کرتے ہیں, تو اس کو انٹرپریٹیشن کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ انٹرپریٹیشنز آر پرسویسو آرگیومنٹس. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ اٹ سیلف ایک تھیسس کی طرح سے ہوتی ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جسے کوئی ایگری یا ڈس ایگری کر سکتا ہے. لیکن انٹرپریٹیشن میں یہ خاصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ پرسویسو ہوتی ہے, وہ جو لسنر ہے اس کو ٹیمپٹ کرتی ہے کہ وہ اس کو مان لے, اس کو ایکسیپٹ کر لے. جو اس کے اندر پرسویشن کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو انٹرپریٹیشن بناتا ہے. تھرڈ پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ سم انٹرپریٹیشنز آر بیٹر دین ادرز. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک فائنل انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی بلکہ اس میں کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے. کچھ انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو جتنا ایکوریٹلی ڈیفائن کر سکتے ہیں اتنی ہی اچھی انٹرپریٹیشن ہوگی. اس کے بعد فورتھ ہے کہ گڈ انٹرپریٹیشنز آف آرٹ ٹیل مور اباؤٹ دا آرٹ ورک دین دے ٹیل اباؤٹ دا کریٹک. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کی باعث ہے, جو آپ کی ایک انڈیویجویلٹی ہے, اس کو آپ کی انٹرپریٹیشن کا پارٹ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس آبجیکٹو اسٹینڈرڈ سے ہٹ جائے یا وہ اس طرح سے ایکسپلین نہ کر سکے اس کی ایکچویلٹی کو ریلیشن شپ کی جس کے بارے میں وہ انٹرپریٹیشن ہے. تو جو ایک آرٹ کرٹک ہے اگر اس کی بائسز جو ہیں وہ اس انٹرپریٹیشن کے اندر آ رہی ہیں تو وہ اس کو پولوٹ کر دیتی ہیں. تو اس کو جتنا جس حد تک آبجیکٹو رکھا جا سکتا ہے ایک آرٹ کرٹک کی یہ کوشش ہونی چاہیے. ففتھ جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیلنگز آر گائیڈز ٹو انٹرپریٹیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اندر فیلنگز پرووک ہوتی ہیں اس آرٹ ورک کو دیکھ کے وہ آپ کے انٹرپریٹیشن کو گائیڈ کرتی ہیں. یہ بالکل آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو, تو ایک تو ہمارا سوچنا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اور ایک محسوس کرنا ہوتا ہے. جو محسوس کرنے والا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کیونکہ انسانی ذہن کی نیچر اس طرح کی ہے, اس کی ڈویژن اس طرح کی ہے کہ جو ہماری فیلنگز ہیں وہ مور پاورفل پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو وربل تھاٹ ہے وہ انفلوئنس ہو جائے فیلنگ کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ آپ کے وربل پروسیس کو گائیڈ کریں گی, وہ آپ کو ڈائریکٹ کریں گی. تو آپ کو اس پروسیس کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے. سکس پرنسپل یہ کہتا ہے کہ دیر کین بی ڈفرنٹ کمپیٹنگ اینڈ کانٹراڈکٹری انٹرپریٹیشنز آف دا سیم ورک. اس سے بھی آپ کو ایک ڈائیورسٹی آف اوپینین سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی آرٹ ورک کے بارے میں 2-3 ڈفرینٹ طرح کے لوگ ڈفرینٹ طرح کی اوپینین رکھ سکتے ہیں. وہ آپس میں کانٹراڈکٹری بھی ہو سکتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بھی ہو سکتی ہیں. جو سیونتھ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشنز آر آفن بیسڈ آن اے ورلڈ ویو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹ کرٹک ہوتا ہے یا آپ جب پینٹنگ کو کسی ایویلویٹ کریں گے تو اس وقت آپ کا جو ورلڈ ویو ہوگا, جس طرح سے آپ لائف کو جنرلی دیکھتے ہیں, جتنی امپورٹنس آپ آرٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, وہ لازمی اس میں سیپ ان کرے گا. تو آپ کے ورلڈ ویو سے بھی آپ کی انٹرپریٹیشن انفلوئنس ہوتی ہے. اس کے بعد 8th پرنسپل یہ ہے کہ انٹرپریٹیشنز آر ناٹ سو مچ ایبسولوٹلی رائٹ بٹ مور اور لیس ریزنیبل, کنونسنگ, انلائٹننگ اینڈ انفارمیٹیو. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک انٹرپریٹیشن ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہوتی, اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے. اور آپ کو جس وقت آپ انٹرپریٹ کریں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ون آف دا وے آف سینگ ہے, اس کو آپ دا اونلی وے آف سینگ نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد 9th پرنسپل یہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشنز کین بی ججڈ بائی کوہیرنس, کورسپونڈنس اینڈ انکلوسیونیس. کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو آپس میں انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. انکلوسیونیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل انکمپسنگ ہو, اس میں سارے فیچرز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اینالائز کیے تھے, وہ سب شامل ہوں. اور پھر اس کو اس کے اندر ایک کورسپونڈنس ہونی ضروری ہے. کورسپونڈنس کا مطلب یہ کہ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف
انٹرپریٹیشن میچ کرنی چاہیے ان ایلیمنٹس اور پرنسپلس کے ساتھ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اس کام کے اندر. 10th پرنسپل ہے کہ این آرٹ ورک از ناٹ نیسسرلی اباؤٹ وٹ دا آرٹسٹ وانٹیڈ اٹ ٹو بی اباؤٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرٹ ورک کی انٹرپریٹیشن ایک آرٹسٹ کی انٹینشن سے فرق بھی ہو سکتی ہے. ایک آرٹسٹ نے پلان یا جو پرپز ڈیفائن کیا تھا اس کمیونیکیشن کے لیے اس آرٹ ورک کے تھرو، جو ویور ہے وہ بالکل فرق طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو کوشش ہو انٹرپریٹیشن کی وہ یہ ہو کہ آپ آرٹسٹ کا انٹینٹ سمجھیں، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس پینٹنگ سے یا آرٹ ورک سے جو امپلائی ہو رہا ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں. اس کے بعد 11واں جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اے کرٹک ought not to be the spokesperson for the artist، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہی جو بائسنگ والا ایلیمنٹ ہے آپ کو اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے کہ آپ کو اس آرٹسٹ کا اسپوکس پرسن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کام کا اسپوکس پرسن ہونا چاہیے. اس کے بعد 12th پرنسپل یہ ہے کہ انٹرپریٹیشنز ought to present the work in its best rather than its weakest light. یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈومیننٹ فیچرز اس آرٹ ورک کے اندر نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کو بیسٹ ایکسپلین کرتے ہیں، آپ اس کی لائٹ میں انٹرپریٹیشن کریں، نہ کہ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں اس کی ویکنیسز کی بیسس پہ. بے شک ویکنیسز کسی آرٹ ورک کے اندر پولوٹ کر سکتی ہیں اس کے اوور آل امپریشن کو، لیکن اگر صرف آپ کا پرسپیکٹو یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی ویکنیسز ہی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے تو وہ ایک کمپلیٹ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. 13th پرنسپل یہ ہے کہ دا آبجیکٹس آف انٹرپریٹیشن آر آرٹ ورکس ناٹ آرٹسٹ. اس بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جب کسی آرٹ ورک کو اینالائز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، تو آپ آرٹسٹ کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ ایکسکلوسیولی آرٹ ورک کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. 14th پرنسپل یہ ہے کہ آل آرٹ از ان پارٹ اباؤٹ دا ورلڈ ان وچ اٹ ایمرجڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آرٹ ورک ہے اس کو آپ نے اس ورلڈ کے مطابق دیکھنا ہے، اس اسپیسیفک ٹائم اور اسپیس کے مطابق دیکھنا ہے جس کا وہ حصہ ہے، کیونکہ وہ اسی جس سوسائٹی میں وہ کریٹ کیا جاتا ہے وہ سوسائٹی کی پروڈکٹ ہوتا ہے، جس وقت میں کریٹ کیا جاتا ہے وہ اس وقت کی پروڈکٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک ریلیشن شپ کنٹینیوسلی ڈرا کرنا پڑتا ہے جس ٹائم میں وہ کام ہوا ہو اور جس سوسائٹی میں وہ کام ہوا ہو. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرپریٹیشن کو آزاد کر دیں گے ٹائم اور اسپیس سے تو اس میں آپ کسی ایسے کام کو جو کہ کسی ہسٹوریکل فیز میں بہت امپورٹنس رکھتا تھا اس ٹائم پیریڈ کی وجہ سے اور اس وقت کی ہسٹری کی وجہ سے اور اس وقت کے سوشل سرکمسٹانسز کی وجہ سے آپ اس ڈیٹیل کو مس آؤٹ کر جائیں گے. اس کے بعد 15th پرنسپل یہ ہے کہ آل آرٹ از ان پارٹ اباؤٹ ادر آرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی آرٹ ورک ہوتا ہے وہ دوسرے آرٹ ورک کی مناسبت سے بھی دیکھا جاتا ہے، وہ ان کا حصہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک پوری آرٹ ہسٹری کا بھی حصہ ہے. 16th پرنسپل یہ ہے کہ نو سنگل انٹرپریٹیشن از ایگزاسٹو آف دا میننگ آف این آرٹ ورک. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک انٹرپریٹیشن پوری طرح سے کسی آرٹ ورک کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. بہت سارے لوگوں کی انٹرپریٹیشنز مل کے ایک آرٹ ورک کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ایکسپلور کر سکتی ہیں، کیونکہ کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ ریئلٹی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. 17th پرنسپل یہ ہے کہ the meaning of an artwork may be different from its significance to the viewer. Interpretation is ultimately a communal endeavor and the community is ultimately self-corrective. اس پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویور کے لیے جو آرٹ ورک کی سگنیفیکنس ہے وہ فرق ہو سکتی ہے جو اس کا آرٹ ورک کا میننگ ہے اس سے. یعنی کہ ایک آرٹسٹ نے فرق طرح سے انٹینڈ کیا، اس آرٹ ورک میں ایسی کوالٹیز بھی ہیں جو ایک ویور ان کو انٹرپریٹ نہیں کر سکا، تو جو اوور آل میننگ ہے اس آرٹ ورک کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک انٹرپریٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح انٹرپریٹ کر سکے. تو اس کی جو سگنیفیکنس ایک انڈیویجول کے لیے ہو سکتا ہے وہ سب کے لیے نہ ہو. اور اس میں جو ایک اور چیز شامل ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ آرٹ انٹرپریٹیشن ایک کمیونٹی کا حصہ ہے تو ایک سیلف کریکٹیو پروسیس کے تھرو جس میں دوسرے لوگ بھی اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ انٹرپریٹیشن ریوائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. 18th پرنسپل یہ ہے کہ گڈ انٹرپریٹیشنز انوائٹ اس ٹو سی فار آور سیلوز اینڈ ٹو کنٹینیو آن آور اون. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، جو اپ ٹو دا مارک انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کی انڈیویجویلٹی اور آپ کی سیلف ریئلائزیشن میں بھی ایک رول پلے کرتی ہیں. وہ آپ کو آپ کے اپنے تھنکنگ پروسیس کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنے کی جو صلاحیت آپ میں ہے اس کو انویسٹ کرتی ہیں اور اس کو ایکسپریس کرتی ہیں. تو یہ جو 18 پرنسپلز ہیں ان کی بیسس پہ آپ انٹرپریٹیشنز کو اینالائز کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں فرام ججمنٹس. ادروائز یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک ججمنٹ کی طرح سے آپ اس کو آپریٹ کریں، اور یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں بنیادی ویکنیسز ہوں جو کہ آپ کی پرسنالٹی
کوالٹی کی بائسنگ کی وجہ سے اس کے اندر مینیفیسٹ ہو رہی ہوں. اور اسپیشلی جب آپ اسٹوڈنٹس کو ان کے کام کو انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا فیوریٹزم نہ ہو, اس میں کوئی اس طرح کی چیز شامل نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ایک آرٹ ورک کی پراپر انٹرپریٹیشن نہ ہو سکے.